اسٹوڈنٹ پہلے وہ کسی بھی فیلڈ میڈیکل کا اسٹوڈنٹ بھی آ رہا ہوتا تو وہ یہ آ کے یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے انٹرنیشنل بزنس میں جانا ہے. کہ آپ پری پلاننگ کے ساتھ چلیں, آپ اپنی چیزوں کو ایٹ لیسٹ 3 months بیفور اپنا ویزا اپلائی کر دیں. اگر تو اس کا اپریل مئی میں ویزا گرانٹ ہو گیا ہے سپتمبر انٹیک کا, تو چینجنگ آتی رہی, اس کو کیا بینک اسٹیٹمنٹ بھی اس کی آلریڈی ڈن ہے, ویزا اس کا گرانٹ ہے, اس پہ تو رولز امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتے. تو آپ کے اکارڈنگلی وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ ایک اسٹوڈنٹ کی جینوئنس کو مزید انہینس کرتے ہیں؟ کم از کم یہ 50 to 60% انیشیل ڈپازٹ اپنا کروا کے جائیں. کورس ریلیونسی بہت میٹر کر رہی ہے, ڈپازٹ آپ کا بہت زیادہ میٹر کر رہا ہے. السلام علیکم ایوری ون, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ویلکم بیک ٹو آور پوڈ کاسٹ سیریز. آج کے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ منیر, اور آج ہم بات کرنے والے ہیں یو کے اپ کمنگ انٹیکس کے حوالے سے. یو کے اسٹڈی ویزا کی دنیا میں کافی چینجنگس دیکھنے کو مل رہی ہیں, اور اسٹوڈنٹس کے درمیان کافی کنسرنس کریٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ چینجنگس کس طرح سے ان کی ویزا اپلیکیشنز پر اثر انداز ہوں گی. تو آج ان تمام کیوریز کو آنسر کرنے کے لیے جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, شی ہیز بین ورکنگ ان دس فیلڈ فار اے لانگ ٹائم اینڈ کرنٹلی سرونگ ایز اے ہیڈ آف آپریشنز ایٹ پیراگون گجرات, مس فاریانہ. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ میم؟ الحمد للہ میں ٹھیک, اللہ کا شکر. آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک. اچھا میم, جیسے میں اپ کمنگ انٹیکس کی بات کر رہی تھی, ریسنٹ ہم نے دیکھا ہے کہ یو کے امیگریشن کے حوالے سے کافی تبدیلیاں آئی ہیں. ویزا ریشو کسی حد تک آلٹریشن ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ امبیسی کی ورکنگ میں کافی تبدیلیاں دیکھنے کو ملی ہیں. تو ان تمام پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہاؤ ڈز دا کیلنڈر 2026 یا اپ کمنگ انٹیکس لک لائک فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس اینڈ مور اسپیسیفکلی فار پاکستانی اسٹوڈنٹس؟ عائشہ, فرسٹ آف آل تو ہمارے لیے سب سے پلس پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ تھوڑے کنسرنڈ ہوئے ہیں. کیونکہ اگر ہم لوگ پریویس انٹیکس کے حوالے سے دیکھیں تو ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس آ رہے تھے اس میں سے جو کنسرننگ پوائنٹ آف ویو تھا, یا پھر جو اپنے ڈگریز کو لے کے سیریس تھے, وہ تقریباً 20-30% اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آتے تھے. باقی کا یہ تھا کہ پاکستان کو لیو کرنا ہے, ہم لوگوں نے کہیں اور موو کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری وہ کنٹری کی کوئی انڈر ڈیولپ کنٹری ہے, اسٹوڈنٹ کا موسٹلی یہی ایم ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ سیٹلمنٹ کی طرف جائیں. تو فرسٹ آف آل یہ ہمارے لیے ایک پلس پوائنٹ بھی ہے, ہم اس کو پازیٹیو رسپانس کنسیڈر کرتے ہیں اپنے یوتھ کی, اپنے اسٹوڈنٹس کی طرف سے. یعنی بلیسنگ ان ڈسگائز ہو گیا یہ تو. ہاں ایگزیکٹلی. تو اس میں یہ ہے کہ ان کا کنسرننگ پوائنٹ ہمارے لیے, جیسے ہمیں پہلے ایفرٹس پٹ کرنی پڑتی تھی اسٹوڈنٹس کا, جیسے اسٹوڈنٹس پہلے آتے تھے کہ ہمیں بھیج دیں, بے شک وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو جائے. تو اس طرح ابھی میرے خیال میں ہم کاؤنسلرس کے لیے بھی تھوڑی چیزیں ایزی ہو گئی ہیں. تو فرسٹ آف آل یہ والا جو سینیریو ہے یہ ہمارے لیے اب ایک لحاظ سے بلیسنگ بھی ہے. ہم اس کو کس طریقے سے یوٹیلائز کرتے ہیں, جیسے اسٹوڈنٹ پہلے وہ کسی بھی فیلڈ میڈیکل کا اسٹوڈنٹ بھی آ رہا ہوتا تو وہ یہ آ کے یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے انٹرنیشنل بزنس میں جانا ہے. تو ہم لوگ اس کا یہ کہ ایٹ لیسٹ اب سم ہاؤ آپ کی ڈگری, اگر آپ انٹرنیشنل یو کے کی اگر آپ کے پاس ڈگری ہوتی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کو آپ کے فیوچر میں, آپ کے فیوچر گولز میں, آپ کی فردر جو جاب رولز ہیں اس میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. تو یہ اسٹوڈنٹ کو ایک لحاظ سے ہمارے لیے پلس پوائنٹ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ ایٹ لیسٹ اگر اسٹوڈنٹ کو ریلیونٹ فیلڈ میں بھیجیں گے تو سم ہاؤ کسی نہ کسی اسٹیج پہ جا کے اس کو وائٹ کلر جاب کے آپشنس جو ہے نا اس کو مل ہی جاتے ہیں. کیونکہ اگر اسٹوڈنٹ کسی چیز کے لیے ایفرٹ کرے اپنی, اور میرے حال میں یہ اسٹوڈنٹ کو یہ زیادہ کنسرننگ پوائنٹ ہے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ آپ کا کوئی جو پریویس ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے وہ میڈیکل کا نہیں ہے یا پھر انجینئرنگ کا ہے, اور آپ آگے بزنس میں جا رہے ہو, تو ایک چیز کو تو ڈیفینڈ کرنا ہی جو مشکل ہو جاتا تھا امبیسی میں. تو اب جب اسٹوڈنٹ, آپ کو پتہ ہے کہ کورس ریلیونسی ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایشو ہمیں اس دفعہ بھی دیکھنا پڑا ہے. جیسے ریفیوزلس اسٹوڈنٹ کے ویزا ریشو نو ڈاؤٹ یہ 22 جولائی کے بعد جب رولز امپلیمنٹ ہوئے ہیں اس کے بعد ہمیں بہت سارے رولز کو ویزا ریشیو بھی ڈراپ ہوئی ہے. اس کے علاوہ باقی جو ہمارے کنسرننگ پوائنٹس سے اسٹوڈنٹ کے بینک اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے, سورس آف فنڈ بہت زیادہ اسٹوڈنٹ سے مانگے ہیں. تو جو کورس ریلیونسی والا ہم لوگ اسٹیپ بائی اسٹیپ ساری چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم لوگ اگر دیکھ لیں کورس ریلیونسی کو, تو یو کے وی آئی کی طرف سے جو ریفیوزلز آئے ہمارے پاس, آپ کہتے ہیں ہمارے پاس آن لائن ہمارے نمبر جب بوسٹنگ پہ ہوتے ہیں تو ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس کے کیوریز آ رہی ہوتے ہیں جو صرف ہم سے پروسیس ڈفرینٹ کنسلٹنٹ سے پروسیس کروا رہے ہوتے ہیں. تو ان کا وہ جینونیس کا ایشو آ رہا ہوتا ہے کہ ہماری کورس ریلیونسی نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے, ایک اسٹوڈنٹ نے پچھلے 4 سال انجینئرنگ میں یا کسی اور فیلڈ میں ڈگری لی ہے, آگے جا کے اگر وہ لیٹ سپوز اگر اسٹوڈنٹ میڈیکل کا ہے یا انجینئرنگ مینجمنٹ کا اسٹوڈنٹ آ رہا ہے, آگے وہ انٹرنیشنل بزنس مینجمنٹ میں جاتا ہے تو وہ جسٹیفیکیشن دے ہی نہیں سکتا کیونکہ اس نے پیچھے بیک گراؤنڈ اس کی بیس ہی نہیں ہے بزنس والی. تو آگے اس چیز کو وہ کیسے ڈیفینڈ کر سکتا ہے. تو میرے خیال میں اسٹوڈنٹ کو آگے جب ڈیسیجن انہوں نے لینا ہے 2026 میں سپتمبر, ابھی جیسے ہم مئی انٹیک کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں, آگے سپتمبر 2026 آ رہا ہے, اس میں یہ اسٹوڈنٹ کو سب سے پہلے پلس پوائنٹ یہ رکھنا چاہیے کہ اپنی جو کورس ریلیونسی ہے اس کو اپنا پرائورٹائز کریں. سب سے پہلے دیکھیں کہ نو ڈاؤٹ جانا اسٹوڈنٹ نے ہے, بے شک وہ مئی میں جائے, آپ کو تک مئی اور سپتمبر میں, جیسے سپتمبر کی کچھ جو آپشنز ہیں ایڈمیشنز ہیں یونیورسٹیز نے ابھی اسٹارٹ کر دی ہیں, بے شک ان کا مئی انٹیک بھی, ہمارے تو آفر لیٹر بھی آ رہے ہیں,
اس کے علاوہ ابھی سے اگر اسٹوڈنٹ سپتمبر انٹیک کو ٹارگیٹ کرتا ہے تو ارلی برڈ ڈسکاؤنٹ ڈفرنٹ طرح کی اس کو اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں. تو کورس ریلیونسی والا ابھی اس ٹائم فریم میں آ کے اسٹوڈنٹ کو سب سے پہلے تو اپنی کورس ریلیونسی دیکھنی چاہیے. سیکنڈ سینیریوز میں اسٹوڈنٹ کو یہ چاہیے کہ آپ جب اپنی بینک اسٹیٹمنٹ, جیسے ہمارے پاس پہلے کنسرنز آ رہے تھے کہ بینک اسٹیٹمنٹ اسٹوڈنٹ فریش اکاؤنٹ بھی کرواتا تھا اوپن, نو ڈاؤٹ فریش اکاؤنٹ میں ابھی بھی کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم کوشش یہی کریں کہ جیسے اسٹوڈنٹ نے ابھی اسٹوڈنٹ ہے اگر مین ٹیک میں جا رہا ہے تو اسٹوڈنٹ ابھی سے شور ہے کہ میں نے مین ٹیک میں جانا ہے, تو ابھی جنوری ہے تو 2-3 مہینے اپنا اکاؤنٹ ایٹ لیسٹ پہلے اسٹارٹ کر لیا. یہاں پھر اگر اس نے بینک اسٹیٹمنٹ اسٹارٹ کروانی ہے تو اپنا جو پریویس اس کا ایگزسٹنگ اکاؤنٹ ہے اس میں جو ہے نا وہ اپنا اسٹارٹ کروائے اپنی جو بینک اسٹیٹمنٹ وغیرہ. تو اس لحاظ سے اس کی وہ سورس آف فنڈ والا سنیریو ہے وہ اس کو پراپر اس کی ہونا چاہیے, اس کو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ میں اگر میرے پاس جسٹیفیکیشن آ جاتی ہے تو میں اس کو کیسے ڈیفینڈ کروں گا. تھرڈ, ہم لوگوں نے جو چیز دیکھی وہ یہ دیکھا کہ اس دفعہ جیسے یو کے وی اے پہلے اتنا چیزیں کنسرننگ یا فلٹر نہیں لگا رہا تھا, اس دفعہ آلموسٹ ہر اسٹوڈنٹ کی ایکسپیرینس لیٹر کی ویریفیکیشن ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹ کو یہ چیز میک شیور کرنی چاہیے کہ آپ اگر ایٹ لیسٹ آپ ایکسپیرینس لیٹر پرووائڈ کر رہے ہو تو اس میں جو ای میل ایڈریس یا فون نمبر ہے اس کو میک شیور کریں کہ وہ ایکٹیو ہو, تاکہ ایمبیسی کی طرف سے اگر ویریفیکیشن آتی ہے تو اس کا جو امپلائر ہے جہاں پہ وہ جاب کر رہا ہے وہ اس کو کنفرم کر دے. کیونکہ اس دفعہ ہم لوگوں نے کچھ رینڈم آن لائن میرے پاس کیوری آئی تھی, ایک اسٹوڈنٹ کا ریفیوزل صرف اسی بیس پہ تھا کہ اس کا جو ہے وہ ایکسپیرینس لیٹر کی ویریفیکیشن نہیں ہوئی, دین ایمبیسی نے اس کو ریفیوز کر دیا. اور یہ امپلائر کے اینڈ سے تو بالکل چھوٹی سی مسٹیک ہے, اور اس کو اوائڈ کرنے کے لیے اسٹوڈنٹ یہ کہہ سکتا ہے کہ جہاں سے اس نے مطلب اس نے جاب کی ہے, ایکسپیرینس لیٹر پرووائڈ کیا ہے, جیسے اپنی بایو ڈن کروائے وہاں پر ان کو انفارم کر دے کہ میرا کیس ابھی ایمبیسی میں, آپ کو کسی ٹائم بھی کال آ سکتی ہے, میل آ سکتی ہے, تو کائنڈلی میری ویریفیکیشن کر دیں. تو نو ڈاؤٹ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چینجنگز نہیں آئیں یا ریفیوزل نہیں آئے یا امیگریشن فلٹر نہیں لگا رہا, اور اگر دیکھا جائے تو یہ فلٹر ہر سال سپتمبر انٹیک میں لگتا ہے, جولائی میں جا کے ہر دفعہ ہی چینجنگز ہوتے ہیں. جنوری انٹیک میں تھوڑا سا اس چینج کو کوپ کرنے کا آئیڈیا کاؤنسلر کو بینگ اے ایجنٹ, کیونکہ وہ امیگریشن رولز چینج ہو رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ایمبیسی کی طرف سے کوئی کلیئر انسٹرکشنز نہیں آتی کہ آپ اسٹوڈنٹس کو اس طریقے سے ڈیل کریں یا چیزیں. یہ ہم لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے کہ ایمبیسی اگر ایک انٹیک ہم گزار رہے ہیں اس کے بعد کیا کیا چینجنگز آئی ہیں, اگلے انٹیک میں ہم اس چیز کو لے کے شور ہو جاتے ہیں کہ ہم نے ان پرابلمس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے. تو اگر اسٹوڈنٹ ارلی پیس پہ اپنی چیزیں اسٹارٹ کروا رہا ہے, لیٹ سپوز ابھی اگر اسٹوڈنٹ کا پلان ہے مئی انٹیک میں جانے کا, سپتمبر انٹیک میں جانے کا, تو وہ ابھی سے ہی چیزیں اپنی جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ اس کو کمپلیٹ کرے, ایکسپیرینس لیٹر, ریفرنس لیٹر. تو آپ کو پتہ ہے کہ ابھی یہ والا مئی انٹیک تو شارٹ سا انٹیک ہوتا ہے, تو اس چیز میں اگر اسٹوڈنٹ نے اپلائی کرنا بھی ہے یا اگر اسٹوڈنٹ اپلائی کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو میک شیور کرنا چاہیے کہ جنوری کے اینڈ تک یا فیب کے اسٹارٹ تک اپنی چیزیں ڈن کر دیں. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ مئی انٹیک ایک لمیٹڈ سا انٹیک ہے, لمیٹڈ سے یونیورسٹیز ہوتی ہیں, لمیٹڈ سے کورسز ہوتے ہیں, تو اس لحاظ سے چیزیں ایزی ہوتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ کورس لمیٹڈ ہوتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے 90% اسٹوڈنٹ کمپیوٹر سائنس بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہوتے ہیں, بزنس بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہوتے ہیں, اور یہ 2 ایسی فیلڈز ہیں ان کی جو کورسز کی لسٹ ہے وہ آلموسٹ ہر یونیورسٹی ہی آفر کر رہی ہوتی ہے, تو ایزی ہو جاتا ہے اسٹوڈنٹ کے لیے. اوکے, آئیڈیلی اسٹوڈنٹ کو کتنے ٹائم پیریڈ پہلے اپنا پروسیس اسٹارٹ کروانا چاہیے؟ فار ایگزامپل اگر ابھی ہم بات کر لیں, کیونکہ بیسیکلی سپٹمبر انٹیک جو ہے وہ میجر انٹیک ہوتی ہے, ہر ایک کو سپٹمبر انٹیک کا ہی جو ہے انتظار ہوتا ہے, تو سپٹمبر انٹیک کے لیے اگر کسی نے اپنی چیزیں اسٹارٹ کرنی ہے تو آئیڈیلی کتنے ٹائم پیریڈ پہلے وہ اسٹارٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیے یہ اسٹوڈنٹ کی پروفائل ٹو پروفائل ویری کرتا ہے, ہم یہ اسپیسیفائی نہیں کر سکتے, لیکن اگر لیٹ سپوز اسٹوڈنٹ کی ڈگری کمپلیٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کو تو پھر ابھی سے ہی چیزیں اپنی اسٹارٹ کرنی چاہیے. اس کا فائدہ کیا ہوگا, اس کے اسٹوڈنٹ کو بہت زیادہ بینیفٹس ہیں. فرسٹ آف آل ارلی برڈ ڈسکاؤنٹ, جیسے ہمارے نو ڈاؤٹ ہماری فیسز ہوتی ہیں, ہم انڈر ڈیولپ کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں, اور اسٹوڈنٹ کو فنڈز مینیج کرنا, بڑا اسٹیبل بھی اسٹوڈنٹ ہو تو فنڈز مینیج کرنا بینگ اے پارٹ آف دس سوسائٹی ہمیں پتہ ہے کہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے فنڈس کو مینیج کرنا. تو ایک تو وہ فنڈس کے لحاظ سے کلیئرٹی ہے, اس کو تھوڑا ٹائم مل جاتا ہے مینیج کرنے کا. سیکنڈ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سپتمبر انٹیک ایک میجر انٹیک ہے, اس میں بہت زیادہ ایکسٹریم رش ہوتا ہے ایمبیسی میں بھی, اور اسٹوڈنٹ اگر ارلی بیس پہ اسٹارٹ کرتا ہے اس چیز کو تو اس کو پلس پوائنٹ یہ ہوگا کہ ایمبیسی کے رائے سے پہلے جیسے یونیورسٹیز کی جو ہے یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے یا پھر ان کے رولز میں ہوتا ہے کہ وہ کو اسٹارٹ ڈیٹ سے بیفور 6 منتھ پہلے اس انٹیک کا کیش ایشو کر دیتے ہیں. تو 6 منتھ پہلے مطلب مارچ میں اسٹوڈنٹ کو کیش ایشو ہو جائے گا. اگر کیش تو تب ایشو ہوگا نا جب بینک اسٹیٹمنٹ میچور ہوگی, اور بینک اسٹیٹمنٹ تب میچور ہوگی جب وہ جنوری فیبرری میں اپنا پروسیس اسٹارٹ کروائے گا. تو اس ٹائم پہ یہ سناریو ہوتا ہے کہ ایک تو ایمبیسی کے رائے سے پہلے اس کی چیزیں جو ہے نا وہ وائنڈ اپ ہو جاتی ہیں, کیونکہ آپ نے ابھی جنوری انٹیک جیسے, اور مئی انٹیک شارٹ سا انٹیک ہے, سم ہاؤ مئی میں ہمارے پاس ٹائم مل جاتا ہے. سپتمبر اور جنوری میں 2 مہینے ہوتے ہیں ہمارے پاس, تو وہ اسٹوڈنٹ کے نارملی ہمارے پاس اکثر کیوریز آ رہی ہوتی ہیں کہ میں نے کیس اپلائی کیا, میں نے اپنا مطلب میرا کیس ایمبیسی میں ہے,
ابھی تک ڈیسیجن نہیں آ رہا, میں نے ملٹیپل پیڈ انکوائریز کی ہیں, کالس کی ہیں, تو وہ سیدھا ایکسپینس انکریز کرنے والی بات ہوتی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ آئیڈیلی جو ہمارے پاس جنوری انٹیک میں ویزا اپلائی کرنے کا ٹائم ہوتا ہے کہ جیسے ہماری آرگنائزیشن کی ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں, ہم 15 دسمبر یا 10 دسمبر تک ہم ویزاز فائل کر لیں, تو وہ پری پلاننگ کے ساتھ چلنا اسٹوڈنٹ کے لیے ذرا بیٹر رہتا ہے. تو ابھی جیسے بہت سارے اسٹوڈنٹس کے کیسز اسٹک ہیں ایمبیسی میں, ابھی تک ان کے ڈیسیجن نہیں آئے. نارملی کو اسٹارٹ ڈیٹ 15 جنوری سے آنور اسٹارٹ ہو جاتی ہے. تو اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے ایمبیسی میں لیٹ سپوز اگر آپ کا کیس اسٹک ہو جاتا ہے, اب جنوری کے بعد ساری یونیورسٹیز مئی انٹیک آفر نہیں کرتی, اس کے بعد ان کو پھر آگے 9 مہینے کے گیپ کے ساتھ سپتمبر انٹیک میں جانا پڑتا ہے. تو بیٹر یہ ہوتا ہے کہ آپ پری پلاننگ کے ساتھ چلیں, آپ اپنی چیزوں کو ایٹ لیسٹ 3 منتھس بیفور اپنا ویزا اپلائی کر دیں, تاکہ یہ جو ڈیفرمنٹ والا سنیریو ہوتا ہے ایمبیسی ڈیلیز کا, اب ایمبیسی میکسیمم ڈیلے کرتی ہے تو کتنا ڈیلے کر سکتی ہے, 1 منتھ ڈیلے کر لے گی, 1.5 منتھ ڈیلے کر لے گی, اتنا ڈیلے آتا ہے نارملی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیفرمنٹ کے چانسز کم ہو جاتے ہیں, پرائورٹی فیس اسٹوڈنٹ کی بچ جاتی ہے, اس کے علاوہ ایمبیسی رش سے بھی بچ جاتا ہے اسٹوڈنٹ, اور تھرڈ ہم نے دیکھا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ڈی بیس پہ جاتے ہیں وہ ایمبیسی انٹرویو سے بھی سیو ہو جاتے ہیں. نو ڈاؤٹ ایمبیسی انٹرویو کریک کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن پھر بھی اسٹوڈنٹ کے وہ ہم لوگ نے جو میرا ایکسپیرینس کہتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کے دل میں ڈر ہوتا ہے کہ ایمبیسی انٹرویو نہ آ جائے, وہ سائیکولوجیکل ہی اسٹوڈنٹ پہ اتنا پریشر آ جاتا ہے کہ ایمبیسی کا انٹرویو آ گیا, پتہ نہیں میرا ویزا, اور ابھی جو سینیریو چل رہا ہے اسٹوڈنٹ ویسے بیچارے ڈرے ہوئے ہیں, تو اس لحاظ سے بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. اور اس میں نا ایک مسکنسیپشن یہ بھی دیکھا گیا اسٹوڈنٹس کے درمیان کہ ان کو لگتا ہے کہ بے شک یونیورسٹی 6 مہینے پہلے کیس ایشو کر رہی ہے, لیکن اگر وہ اتنا جلدی ویزا اپلائی کریں گے تو ویسے ان کو ویزا نہیں دے گی. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نہیں, ایسا سینیریو نہیں ہے. یہ تو ایکچولی ہماری سوسائٹی میں جو مس انفارمیشن ہے نا, ڈفرینٹ طرح کے سورسز ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ کے پاس, جیسے ہمارے پاس ڈفرینٹ سوشل میڈیا سائٹس ہیں ہمارے پاس, اس میں ڈفرینٹ اسپیشلی ٹک ٹاک. ہاں ٹک ٹاک, اور پتہ ہے ہمارے پاس یہ ہمیں سب سے بڑا میرے خیال میں وہ ہمارا ٹک ٹاک ہمیں سب سے ٹف کمپٹیشن دیتا ہے کہ بالکل ہم لوگ نے ویڈیو دیکھی اور اسٹوڈنٹ بیچارے ہمیں وہ 2-3 منٹ کی ویڈیوز بھیج رہے ہوتے ہیں کہ میڈم یہ بھی دیکھیں, اور پتہ ہے وہ 2 منٹ کی ویڈیو دیکھنا ہمارے لیے کوئی اتنا وہ فیزیبل نہیں ہوتا, وہ بھی آفس ٹائم میں. تو اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں نا, ہم اس چیز کو ایٹ لیسٹ اگر آپ کے پاس اسٹوڈنٹ, نو ڈاؤٹ اسٹوڈنٹ نے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کرنی ہے, وہ اپنے فیوچر کو لے کے کنسرن ہوگا. بینگ اے کاؤنسلر, بینگ اے ایجنٹ, یا پھر آپ اگر ہماری بینگ اے کاؤنسلر صرف ان کا پروسیس کرنا ہی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی, ساتھ ساتھ ان کی کریئر کاؤنسلنگ کرنا, ان کی کیوریز کو سارٹ آؤٹ کرنا, یہ بھی ہماری جاب رولز میں. اور آپ کا تھا کہ ہم پیراگون کے کاؤنسلر جو ہیں ساتھ ساتھ اس چیز کو, ہماری کمپنی اس چیز کو میک شیور کرتی ہے کہ ہم ساتھ ساتھ ان کو کریئر اپرچونیٹیز کے بارے میں بتائیں. اور ہم لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹ جو اس مائنڈ سیٹ سے آتے ہیں کہ نہیں ہم نے صرف جانا ہے, وہ بعد میں ڈگریز کمپلیٹ کر کے وہیں پہ جابس بھی کر رہے ہوتے ہیں, پھر اپنے گریجویشن کے پکچرز بھیج کے آتے ہیں. یہ ٹائم ہوتا ہے ہمارا دمائی لینے کا. تو اس میں یہ سینیریو ہوتا ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ کو گائڈ کریں, اس کو کریئر اپرچونیٹیز اس طریقے سے بتائیں کہ کریئر گولس بتائیں کہ اگر آپ یہ ڈگری لے لیتے ہیں اس کا یہ فائدہ ہوگا آپ کو. تو اس لحاظ سے چیزیں اسٹوڈنٹ کو گائڈ کرنا. اور اگر آپ اسٹوڈنٹ اس لحاظ سے کنسرن ہے کہ مطلب ہم اتنے ٹائم پہلے ایمبیسی ویزا نہیں دے گی, تو میرے حال میں وہ ان کے ویزا کے چانسز 110% ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے لاسٹ ابھی ہم سپتمبر انٹیک کی بات کر لیتے ہیں, تو میرا فرسٹ ویزا آیا تھا میرے کلائنٹ کا, وہ 4 اپریل کو ویزا گرانٹ ہو گیا تھا اسٹوڈنٹ کے لیڈز بیکرش یونیورسٹی کا. تو یہ چیزیں اگر گرانٹ ہوتے ہیں, اور آئی تھنک ہم لوگوں نے مارچ کے اپریل کے اینڈ تک 7 to 8 ویزا سیکیور کر دیے تھے سپتمبر انٹیک کے. تو وہ اسٹوڈنٹ پھر بعد میں جو چینجنگز آتی رہی ہیں, اب لیٹ سپوز جولائی میں چینجنگ آ رہا ہے, بچے کا پروسیس جولائی میں چل رہا ہے, اگر تو اس کا اپریل مئی میں ویزا گرانٹ ہو گیا ہے سپتمبر انٹیک کا, تو چینجنگز آتی رہی, اس کو کیا بینک اسٹیٹمنٹ بھی اس کی آلریڈی ڈن ہے, ویزا اس کا گرانٹ ہے, اس پہ تو رولز امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتے. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ جیسے ہمیں پتہ ہے نارملی ہم ہر سال یہ دیکھتے ہیں کہ جولائی میں یا اگست میں جا کے رولز اینڈ ریگولیشن چینج ہوتے ہیں. اگر اس سے پہلے اسٹوڈنٹ ویزا لے لیتا ہے, بے شک وہ بینک اسٹیٹمنٹ انکریز ہوتی ہے, انگلش لینگویج ٹیسٹ چینج ہوتا ہے, تو وہ تو چیزیں. اور یہاں پھر ہم لوگوں نے ابھی یہ دیکھا ہے کہ بہت ساری یونیورسٹیز نے کیسز ودرا کر دی ہیں. بالکل. تو وہ اس طرح کا سینیریو اسٹوڈنٹ اس طریقے کو اوائڈ کر سکتا ہے, اس طرح کے جو رسک ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں. فرسٹ آف آل تو اسٹوڈنٹ کو ایسی میں یہ ریکمینڈ کرتی ہوں کہ ایسے آپشن کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے جو کنسرننگ چل رہا ہو پوائنٹ, یا پھر وہ بہت زیادہ ریکروٹمنٹ کر رہے ہوں. جیسے یہ بی پی پی کا اسٹوڈنٹ نے دیکھا ہے, جی سی یو کا دیکھا, اس کے لیڈ ٹرینٹی کا دیکھا, بہت ساری یونیورسٹیز نے, چیسٹر نے اپنا جو انٹیک کلوز کر دیا. تو بہت زیادہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا اس چیز سے ڈسٹرب ہوئے کہ یونیورسٹی ساری کلوز ہو رہی ہیں. اس کے بعد مسکنسیپشن ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ یو کے نے بین کر دیا, پاکستان میں بند ہو گیا. تو بین کبھی بھی نہیں ہوتے اسٹوڈنٹ, نہ ہی کوئی کنٹری یہ کرتا ہے کہ کسی کنٹری میں اسٹوڈنٹس کے لیے ایجوکیشن کا جو ہے نا وہ روٹ کلوز کر دے. لیکن وہ فلٹر لگائے گا, یو کے بھی یہ ہر دفعہ لگاتا ہے, ان فیوچر بھی لگائے گا. ہمیں مینٹلی اس چیز کے لیے پریپیئر ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ ایز اے جنرل اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ پہ یہ چیز امپلیمنٹ ہوتی نہیں.
ٹھیک ہو گیا. میم یہ ابھی آپ بات کر رہی تھی بینک اسٹیٹمنٹ انکریز ہونے کی, تو یہ ہم نے ریسنٹلی بھی دیکھا تھا کہ 2025 کے اینڈ پہ بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ انکریز ہو گئی تھی. تو بینک اسٹیٹمنٹ کیلکولیٹ کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ اس وقت ہم نے دیکھا تھا جن اسٹوڈنٹس نے بالکل ایگزیکٹ پاؤنڈ ریٹ کے حوالے سے کیلکولیشن کی تھی ان کو پھر تھوڑا سا ایشو دیکھنا پڑا تھا. تو کس طرح سے اسٹوڈنٹس کو کیلکولیٹ دیکھیں پاؤنڈ ریٹ ہماری بار بار میں وہی بات کر رہی ہوں کہ ہم انڈر ڈیولپ کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں. ہماری پولیٹیکل سچویشن, ہماری اکنامیکل سچویشن اتنی اسٹیبل نہیں ہے کہ ہم لوگ ایگزیکٹ پاؤنڈ ریٹ پہ, اگر لیٹس سپوز آج ہم گوگل سے چیک کرتے ہیں, اونڈا سے چیک کرتے ہیں, تو وہ جو ریٹ آ رہا ہے اسی پہ ہم لوگ اسٹوڈنٹ کی بینک اسٹیٹمنٹ اسٹارٹ کروا دیں. بینگ اے کاؤنسلر آپ اگر اسٹوڈنٹ کے ساتھ یہ کریں تو آپ اس کے ساتھ وہ ایک میں تو ایز اے کرائم کنسیڈر کروں گی کہ آپ کو پتہ ہے کہ رولس کسی ٹائم بھی چینج ہو سکتے ہیں, تو آپ اسٹوڈنٹ کو پھر بھی اتنے ہائی رسک کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں, تو یہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی زیادتی ہے. تو آپ کو بینگ اے کاؤنسلر اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے فرسٹلی کہ آپ کوشش کریں کہ 35 سے 45 روپیز پاکستانی روپیز ایڈیشنل رکھیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم لوگ اکثر کیش شیلڈ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں وارننگ میسیج بھی دے رہا ہوتا ہے کہ کاسٹ ہائی ہو سکتی ہے, تو اس کو 125% ہائی رکھو. تو وہ اگر ہم اس چیز کو اوائڈ کرتے ہوئے, اگنور کرتے ہوئے بھی چیزیں اس طریقے سے کر سکتے ہیں, تو بیٹر یہ ہوتا ہے کہ 35 یا 50 پاکستانی روپیز جو پاؤنڈ ریٹ لیٹ سپوز اگر 375 چل رہا ہے تو اس کو 420 تک لے جائیں یا 410 تک لے جائیں, تاکہ اگر کوئی کرنسی فلکچویشن ہوتی ہے یا لیونگ کاسٹ چینج بھی ہوتی ہے تو جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کی بینک اسٹیٹمنٹ ڈسٹرب نہ ہو. کیونکہ لیٹ سپوز اگر اسٹوڈنٹ اگر چینجنگز آ جاتے ہیں اسٹوڈنٹ, ہم اس کے ہمارے پاس اس کو اوور کم کرنے کے لیے دو ہی ہمارے پاس سینیریو ہوتا ہے, یا تو ایڈیشنل فیس پے کروا دیں, ٹھیک ہے, یا پھر یہ ہے کہ دوبارہ سے بینک اسٹیٹمنٹ میں انویسٹ کروائیں. اب ایڈیشنل فی آن دی اسپاٹ کسی بھی اسٹوڈنٹ سے سڈن ارینج نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اب لیٹ سپوز وہ 1000 پاؤنڈ بن رہا ہے تو وہ سڈن ارینج تو نہیں ہوگی نا اسٹوڈنٹ سے. اور یہاں پھر اگر ہم بینک اسٹیٹمنٹ میں اماؤنٹ ایڈ کرواتے ہیں تو بینک اسٹیٹمنٹ میں اماؤنٹ مطلب 28 ڈیز کی میچورٹی دوبارہ ویٹ کرنا پڑے گا, تو وہ تو سیدھا سیدھا 1 مہینہ لیٹ جمپ کر جائے گا اسٹوڈنٹ. تو یہ اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے بیٹر یہ اپروچ ہوتی ہے جب آپ بینک اسٹیٹمنٹ اسٹارٹ کروا رہے ہیں تو پی کے آر میں جو اماؤنٹ ہے وہ 50 روپیز ایڈیشنل رکھنے. وہ اسٹارٹ میں ہم بات کر رہے تھے جینوئنس کے حوالے سے کہ یو کے وی آئی نے جو اسٹرکٹنیس کی ہے, جو فلٹرز لگائے ہیں وہ صرف اور صرف جینوئنس دیکھنے کے لیے کہ کون سا اسٹوڈنٹ کتنا جینوئن ہے. تو آپ کے اکارڈنگلی وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ ایک اسٹوڈنٹ کے جینوئنس کو مزید انہینس کرتے ہیں یا جن پہ وہ کام کر کے اپنی ویزا ریشو بہتر کر سکتا ہے اپنی پروفائل کے حوالے سے؟ ٹھیک ہے, اس میں اگر ہم لوگ یہ دیکھیں ابھی جیسے ہم لوگ نے آپ نے بھی جنرل انٹیک میں آپ کے بھی کچھ کلائنٹس کے ویزاز گرانٹ ہوئے ہیں, اس میں یہ سینیریو ہوگا کہ جو ایکچولی ہمارے پاس کوئی کلیئر فریم ورک نہیں ہے یو کے وی آئی کی طرف سے, تو جو ہمارا ایکسپیرینس پرووائڈ کرتے ہیں ہم لوگ اسٹوڈنٹ کو اس لحاظ سے گائڈ کرتے ہیں. جیسے ہمارے پاس اسٹوڈنٹ آ رہے ہوتے ہیں کہ مس ہمیں کوئی ایسی یونیورسٹی کا آپشن بتا دیں جس میں انیشیل ڈپازٹ کم ہوا, ٹھیک ہے, 4000. دیکھیں وہ جیسے اے آر یونیورسٹی ہے, ہرڈچ فیلڈ تھی, اس میں وہ آفر لیٹر پہ 4000 لکھا آتا ہے, تو اسٹوڈنٹ وہ ان کو یہ کنسرن ہوتا ہے کہ دیکھیں مس ہماری تو 4000 لکھا تھا, لیکن ہم لوگوں نے یہ چیز فیس کی ہے. اور جب امبیسی میں آپ کا کیس جاتا ہے تو 4000 ڈپازٹ اگر اب لیٹ سپوز ایک اسٹوڈنٹ کی فیس 13000 ہے اور انیشیل ڈپازٹ نو ڈاؤٹ بے شک اس نے اس کی وہ آفر لیٹر پہ لکھا ہے کہ اس نے وہاں پر جا کے انرولمنٹ پہ کلیئر کروانا ہے, لیکن انرولمنٹ پہ تو وہ تب کلیئر کروائے گا نا جب ویزا لگے. تو اگر وہ امبیسی میں اسٹک ہو جائے گا تو چیزیں آگے اس کی کیسے چلیں گی. تو یہ جو فرسٹ آف آل تو اسٹوڈنٹ کو اس سچویشن میں میری اسٹوڈنٹ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اس چیز کو اوائڈ کریں کہ کم انیشیل والا. اگر آپ نے جانا ہے یو کے میں تو کم از کم یہ 50 to 60% انیشیل ڈپازٹ اپنا کروا کے جائیں. ایٹ لیسٹ یہ ایک اس کو بھی ہم لوگوں نے ایز اے ایکسپیرینس جس اسٹوڈنٹ کی فیسز زیادہ پے تھیں ان کے ویزاز ڈائریکٹ گرانٹ ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے انٹرویوز بھی نہیں آئے. اور یہ چیز اس چیز کو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے. ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ فیکٹر نہیں ہے تو یہ بالکل فیکٹر ایگزسٹ کرتا ہے. اور جیسے فاؤنڈیشن ایئر کے بچے ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے انٹرویوز آئے ہی نہیں ہیں, سنگل کیس والے اسٹوڈنٹس کے انٹرویوز آئے نہیں ہیں, کیونکہ ان کا ڈپازٹ آپ کا کالجز میں یہ رول ہوتا ہے کہ فل فیس پے کر کے جانی ہے آپ نے. تو فل فیس پے ہے, اس کا مطلب ہے یہ جینوئن اسٹوڈنٹ ہے, یہ سال کہیں نہیں جاتا, تو اس کا ویزا ودن 2 days میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اسٹینڈرڈ پہ ویزاز گرانٹ ہوئے ہیں فاؤنڈیشن ایئر کے. یا پھر جن میرے اپنے کلائنٹس ہیں جن نے 8-9 ہزار ڈپازٹ کروایا ہوا تھا, ان کے بھی ایک دن وہ بایو میٹرک کروا کے اگلے دن ان کے ویزاز گرانٹ ہو گیا. تو اس طرح کی سچویشن بھی ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے. اور اس میں اسٹوڈنٹس کے لیے اپنی بھی آسانی ہے, وہاں پہ جانے کے بعد ان کا برڈن بہت کم ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی ایسی ہے. اور میں اکثر اسٹوڈنٹ کو یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں آپ نے یہاں سے اسلام آباد بھی موو کرنا ہے نا, تو آپ کو 2-3 months وہاں پر بھی جا کے مشکل ہوں گے, ٹھیک ہے, لیکن آپ یہاں سے کسی ایسی کنٹری میں جا رہے ہو, ایک ڈفرینٹ کلچر میں جا رہے ہو, ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں جا رہے ہو, تو آپ یہ کیسے سوچ کر, نو ڈاؤٹ وہاں پر اسٹوڈنٹ ارننگ کرتے ہیں, پارٹ ٹائم ورک کرتے ہیں, وہاں پہ ارننگ کر کے اپنی ریمیننگ فیس پے کرتے ہیں, لیکن
بینگ اے نیو اسٹوڈنٹ جب آپ یہاں سے جاتے ہو 4,000 انیشیل وہاں پر جا کے دیتے ہو اور جاتے ہی آپ کے لیے 35 ارینج کرنا بہت ٹف ہو جائے گا. یہاں پہ تو فیملی سپورٹ کرتی ہے, لیکن جب یہاں سے آگے آپ چلے جاتے ہو تو جاتے ہی 4,000 پاؤنڈ نہ تو آپ جاب کر کے ارن کر لو گے ود ان 1 منتھ, نہ ہی آپ کو کوئی دے گا. کیونکہ وہاں پر جو اسٹوڈنٹ, اب ظاہر سی بات ہے انکل چاچو ماموں چلے سم لوگ سپورٹ کرتے ہیں, فیملی سپورٹ کرتی ہے آپ کو, لیکن ہر اسٹوڈنٹ کا سیم سینیریو نہیں ہوتا. ایون ہم لوگوں کو اسٹوڈنٹ کی کالز آتی ہیں کہ میم آپ نے ٹھیک کہا تھا, ہم وہاں سے پے کروا لیتے. تو اس طرح کی سچویشن جو ہوتی ہے نا, یہاں سے سم ہاؤس اسٹوڈنٹ سے کسی ریلیٹیو سے لے کے مینیج کر لیتا چیزیں اپنی, لیکن وہاں پر جاتی 3,500 پاؤنڈ ارینج کرنا یا 4,000 پاؤنڈ ارینج کرنا, دیٹ ول بی ڈیفیکلٹ. تو بیٹر یہی ہے کہ آپ یہاں سے اپنا انرولمنٹ فیس اور اپنی جو انیشیل ڈپازٹ ہے پے کر کے جائیں, تاکہ جاتے ہی اور بہت سے مسئلے ہوتے ہیں جو اسٹوڈنٹ نے فیس کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ٹرانسپورٹیشن کو سمجھتے اسٹوڈنٹ کو اتنے دن لگ جاتے ہیں, اکاموڈیشن ارینج کرنا, اس کے بعد یونیورسٹی کی چیزیں, جو سب سے بڑا کلچرل امپیکٹ اور ہوم ایگزیکٹلی سکنس وغیرہ, یہ جو وہ فیکٹرز اس چیز کو اگر اسٹوڈنٹ وہ ساتھ ساتھ فائنینشیل ڈسٹریس میں بھی آ جائے گا تو اس کی چیزیں وہ اور مشکل ہو جائیں گی. تو وہ میرے حال میں اس ڈیزاسٹر سے بچنے کے لیے اسٹوڈنٹ کو یہی چاہیے کہ انرولمنٹ فیسز اپنے یہاں سے پے کریں, اور تاکہ ایٹ لیسٹ آپ کو ان کا کیس ہم ویسے میں بھی اسٹرانگ ہو جائے گا, اور سیکنڈ وہاں پر جا کے ان کے لیے چیزیں بھی آسان ہو جائیں گی. ایک اور میرا سوال ہے, ابھی ہم انٹیکس کی بات کر رہے تھے کہ جنوری, مئی اور سپٹمبر انٹیک ہوتی ہے, تو بہت سے اسٹوڈنٹس کو لگتا ہے کہ جو چھوٹی انٹیک ہوتی ہے اس میں اپلائی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ویزا کے جو چانسز ہوتے ہیں نا وہ کم ہوتے ہیں. فار ایگزامپل مئی میں ہمیں اپلائی نہیں کرنا چاہیے. تو آپ کائنڈلی اس کو کلیریفائی کریں کہ اس میں کوئی صداقت ہے یا پھر یہ صرف ایک میتھ ہے, کیا ہے یہ بات؟ اچھا, اس کوشچن کو ہم 2 پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اب فرسٹ آف آل تو دیکھ لیتے ہیں کہ چھوٹی انٹیک ہے, تھوڑے کورسز ہیں, تھوڑی یونیورسٹیز ہیں, تو ہمیں نہیں اپلائی کرنا چاہیے. نہیں اپلائی کرنا چاہیے جا کے, اگر مئی انٹیک ہے تو اپریل میں نہیں اپلائی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل. ہاں, اگر یہ والا سینیریو نا, اگر یہ ہے کہ مئی چھوٹی انٹیک ہے تو اپریل میں نہیں اپلائی کرنا. ہاں, چھوٹی انٹیک ہے تو جن فیب میں اپلائی کریں آپ. ٹھیک ہے, اس میں میرے خیال سے اور میرا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ اس انٹیک والے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے ویزا جلدی گرانٹ ہوتے ہیں, اور کورسز اور میرے حال میں یونیورسٹیز بے شک لمیٹڈ ہوتی ہیں لیکن آپشن اچھے ہوتے ہیں ان کے پاس. اور سیکنڈ, اس کے پیچھے ریزن کیا آتا ہے, چھوٹی انٹیک اس کا مطلب ہے کم رش مطلب جلدی ویزا گرانٹ ہوگا. تو میرے حال میں یہ زیادہ بیٹر ہے کہ اسٹوڈنٹ اگر چھوٹی انٹیک میں اگر اس کا ریلیونٹ کورس مل رہا ہے تو اس کو اسکپ نہ کرے, کبھی بھی نہ کرے, صرف اس انتظار میں کہ میں سپتمبر میں جاؤں گا, اور سپتمبر میں تو آپ کو پتہ ہے اچھا خاصا فلٹر لگتا ہے. ہاں, اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ سپٹمبر میں یوزلی موسٹ آف دا یونیورسٹیز اپنی فیسز بھی بڑھاتی ہیں. اگر وہ مئی میں یا جنوری میں پروسیڈ کر جاتے ہیں تو کم فیس کے ساتھ ان کو وہ ہمارے فیکٹر سارے انٹر لنکڈ آ رہے ہیں نا, کہ اگر سپتمبر میں جائے گا ڈپازٹ بھی انکریز ہوگا, فیسز بھی انکریز ہوں گی, بینک اسٹیٹمنٹ بھی ہونے کے رسک ہے انکریز ہونے کا, اس کے علاوہ جو امیگریشن رولز ہیں وہ بھی چینج ہونے کے چانسز ہیں. تو ہم لوگ ایک رسک کو کبھی بھی ختم نہیں کیا جا سکتا, اس کو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں. اور جب اسٹوڈنٹ کلیئر ہے کہ اس نے, ایک بچہ ہے اس نے فیبرری میں ڈگری کمپلیٹ کری, وہ کلیئر ہے کہ میں نے باہر جانا ہے, تو وہ اس کو ابھی سے چیزیں اسٹارٹ کرنی چاہیے. وہ ڈیلے کی طرف کیوں جائے گا؟ تو 3-4 مہینے اس کو مل جائیں گے اپنے فنڈس کو ارینج کرنے میں, اور چیزیں آگے اس کے لیے آسان ہوں گی. ایمبیسی میں اس کے لیے آسانی ہے, اور ایک آپ کو پتہ ہے کہ جیسے 1 مہینہ پہلے پرمیشن مل جاتی ہے, بالکل, اور 1 مہینہ پہلے اگر وہ جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ فری ٹائم میں فل ٹائم کام بھی کر سکتا ہے, اور سیکنڈ اس کو ایٹ لیسٹ اور کچھ نہیں تو ٹرانسپورٹیشن اور کلچر سمجھتے ہوئے ذرا ایزی ہو جاتا ہے, اکاموڈیشن ایزیلی مل جاتی ہے, سستی مل جاتی ہے, سب سے پلس پوائنٹ. اور چیزیں یونیورسٹی کی اکاموڈیشن, آپ کو پتہ ہے یونیورسٹی کی اکاموڈیشن کچھ یونیورسٹیز تو فری میں آفر کر دیتی ہیں اسٹارٹ میں, جیسے بیلفاسٹ ہے تو تو اس میں یہ چیزیں ہیں کہ وہ, اور جیسے کینٹربری ہے انہوں نے کنفرم اکاموڈیشن انہوں نے کہا ہے. اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں نا, یہ اس طرح کے فیکٹر اسٹوڈنٹ تبھی آپٹ کر سکتے ہیں, یہ اپرچونیٹیز کو تبھی لے سکتا ہے, اویل کر سکتا ہے جب وہ ارلی بیس پہ چیزیں اپنی اسٹارٹ کرے گا. اب اگر اس نے سپتمبر میں جانا ہے, جولائی میں اپنا پروسیس اسٹارٹ کر رہا ہے, اگر وہ بولے کہ مجھے اپرچونیٹیز ملے, یہ تو پھر یہ تو کوئی خواب بھی ہے نا کہ اچھا آپ دیکھ لیں آپ. بالکل. باقی ہم آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لیں گے, ہمیں پتہ ہے بہت مصروف ہیں. باقی سیشن اینڈ کرنے سے پہلے کوئی ایک ایڈوائس جو آپ اسٹوڈنٹس کو کرنا چاہیں, یا پھر کوئی آپ نے اپنے کریئر میں دیکھا ہو کہ کوئی کامن مسٹیکس جو اسٹوڈنٹ کرتے ہیں ان کو اوائڈ کرنا چاہیے اسٹوڈنٹس کو. میرے خیال میں ابھی والی سچویشن کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو کورس ریلیونسی بہت میٹر کر رہی ہے, ڈپازٹ آپ کا بہت زیادہ میٹر کر رہا ہے. پہلے تو چلیں اسٹوڈنٹ کو یہ تھا کہ نہیں کاؤنسلر ہمیں اس لحاظ سے کرتا ہے پوش, اور سیکنڈ یہ کہ وہاں پر جا کے اپنی یونیورسٹی کی جو ڈگریز کو کمپلیٹ کرنے کا ہے. اگر آپ نے ڈگری کوئی لی ہے, بے شک آپ نے کہیں زندگی میں ایک ڈپلوما بھی کیا ہوتا ہے تو سامھاؤ آپ کا وہ یوٹیلائز ہو جاتا ہے زندگی کسی نہ کسی اسٹیج پہ. تو یہ تو ایک انٹرنیشنل ڈگری ہے. پلیز اگر آپ نے کہیں اگر جا رہے ہیں آپ باہر تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جائیں کہ آپ اپنی ڈگری کمپلیٹ کریں گے, اور آپ اپنا جو وائٹ کلر کا جاب کا روٹ ہے آپ اس کو اویل کریں گے. اور سیکنڈ پھر آپ کا کورس ریلیونسی
آپ تبھی اس کو ڈیفینڈ کر سکو کہ لیٹ سپوز ایمبیسی انٹرویو ہمارے لیے ابھی بہت بڑا کنسرن آ رہا ہے اسٹوڈنٹس کی طرف سے. جو بھی اسٹوڈنٹ آتا ہے کہ ایمبیسی انٹرویوز آ رہے ہیں, یہ سینیریو ہے, تو آپ اس ایمبیسی انٹرویو کو تب بھی ڈیفینڈ کر سکو گے جب آپ کی کورس ریلیونسی ہوگی. کورس ریلیونسی نہیں ہوگی, بیک گراؤنڈ نہیں ہوگا, بیس نہیں ہوگی, آپ اس چیز کو ڈیفینڈ نہیں کر سکو گے. اگر ڈیفینڈ نہیں کرو گے وہی رٹے رٹائی کویسچن جو ہم کاؤنسلر پرووائڈ کرتے ہیں, اسٹوڈنٹ اپنی تھوڑی بہت ریسرچ کرتا ہے, تو ایٹ لیسٹ اور اپنی وہ جینونیس کو پروو کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ دیکھیں آپ, ہم جس سوسائٹی سے بلانگ کرتے ہیں نا, اب لیٹ سپوز کسی نہ کسی اسٹوڈنٹ کے اگر وہ اپنی پرسنل موٹیویشنل اسٹوری کو تھوڑا بہت ٹچ کر لیتا ہے نا اپنے انٹرویو میں, تو وہ بھی اس کے لیے ایک اچھا امپیکٹ جاتا ہے. جیسے ہم کسی نہ کسی اسٹرگل سے یا اپنی فیملی کی کسی ایشو کو لے کے, اور لیکن یہ کہ وہ یہ نہیں بننا کہ وہ رونے والا سینیریو ہو جائے. آپ موٹیویشن کو دیکھیں اور جو پازیٹیو موٹیویشن ہو اس کو لے کے اپنے انٹرویو کے ساتھ انٹرویو پریپیئر کریں, بجائے اس کے کہ آپ چیٹ جی پی ٹی کو کمانڈ دے رہے ہیں. چیٹ جی پی ٹی کو ہم نے ہی بنایا ہوا ہے, چیٹ جی پی ٹی کبھی بھی ہم سے آگے نہیں جا سکتا, تو اس پہ ڈیپینڈنسی نہیں کرنی. آپ نے انٹرویو کو اگر پریپیئر کرنا ہے تو چیزوں کو جینونیس اور موٹیویشن کے ساتھ کرنا. سو ان شارٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یو کے وی آئی کے نزدیک انٹیک میٹر نہیں کرتی, ڈاکومنٹیشن اور ایلیجیبلٹی یا پروفائل کتنی اسٹرانگ ہے یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. ایگزیکٹلی بالکل ایسے ہی ہے. اوکے, تھینک یو سو مچ تھینک یو آپ کے ٹائم کے لیے, ان انکریڈیبل انسائٹس کے لیے. مجھے امید ہے کہ ہماری آڈینس کو جو ہے وہ اپنے سوالات کے جوابات مل چکے ہوں گے. اس کے باوجود اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کامنٹ میں کر سکتا ہے. سی یو سون ان نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ.